دوسری بات کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عید میلاد النبی ہے، ہم کہتے کیا ہے، بالکل ہے کہ یہ سب سے بڑی عید ہے. جتنی بھی عیدیں ہیں ان میں یہ سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی خوشی کا دن ہے. تو ہمارے گھر میں جب شادی آتی ہے، ہمارے گھر میں اگر شادی آتی ہے تو جو ہمارے روٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم اس کو مناتے ہیں، ان کو مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول ہے، خوشی کا موقع ہے، اور اس میں جو ہمارے روٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو جا کے مناتے ہیں. اور یہ جو عید میلاد النبی ہے، یہ خاص کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں میں احساس پیدا کیے. رشتے تو تب بھی تھے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اس کے پہلے بھی رشتے تو تھے، بھائی بھی ہوا کرتے تھے، بہنیں بھی ہوا کرتی تھی، مائیں ہوا کرتی تھی، باپ ہوا کرتے تھے، سارا کچھ ہوا کرتا تھا، لیکن ان میں احساس نہیں تھا. فیلنگز کہتے ہیں نا، اظہار محبت یہ نہیں تھا. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو سب سے زیادہ انسان کو پیاری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اولاد. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے زندہ بچیوں کو باپ خود دبا کر زمین میں گاڑ کے مار دیا کرتا تھا. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ محبت کا کیا عالم رہا ہوگا. آج دیکھیے ہم تمام لوگوں کے کوئی نہ کوئی روٹھے ہوئے لوگ ہیں، ناراض ہیں کچھ، اور ہم کو یوں لگتا ہے ہم صحیح ہیں، ان کو یوں لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے. لیکن بات صرف اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ پہل کون کرے. اگلا جو آپ سے ناراض ہے نا، وہ اس لیے ناراض نہیں کہ وہ آپ سے بہت نفرت کرتا ہے، وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ وہ چھوٹا ہے تو وہ آوے، وہ اس لیے. اور اگر وہ بڑا ہے تو وہ اس لیے ناراض ہے کہ میں بڑا ہو کے جاؤں. یعنی بس اتنی سی بات ہے. دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی ماں ہے، ان کا نام ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بہت ہی محبت والا، بہت ہی پیارا واقعہ ہے. جن لوگوں کے والدین ناراض ہیں وہ بہت غور سے سنیے. ان کا نام ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ لوگوں نے سارے یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ جو انصار صحابی تھے جو پہلے سے مدینہ شریف میں تھے، انہوں نے جو مہاجر صحابی تھے ان کو اپنی آدھی پراپرٹی، آدھی ملکیت دے دی تھی. آپ جانتے ہیں نا یہ بات، آدھی آدھی کر لی تھی تمام لوگوں نے. اس کے بعد مسلمانوں کا دور غریبی سے شروع ہوا، پھر دھیرے دھیرے جنگیں ہوئی، فتوحات ہوتی رہی اور مسلمانوں کے پاس مال بڑھتا گیا. پھر جنگ خیبر جب فتح ہوئی تو بہت مال آیا، بہت زیادہ مال آیا. جنگ خیبر کے فتح ہونے کے بعد بہت زیادہ مال آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو جو مکے سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، انہیں یہ حکم دیا کہ دیکھو جب تم مدینہ شریف میں آئے تھے تو یہ جو مدینہ شریف میں پہلے سے صحابی ہیں جو تمہارے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی آدھی آدھی دولت آپ لوگوں کو دے دی تھی کیونکہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن آج مسلمانوں کے پاس بہت دولت ہے، تو آج تم ایسا کرو کہ جو تم کو انہوں نے دیا تھا آج یہ انہیں لوٹا دو، کیونکہ ہمارے پاس اب پہلے سے ہی مال زیادہ آ گیا ہے. تو جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو صحابی تھے انہوں نے اپنا جو مال لیا ہوا تھا وہ لوٹا دیا اپنے صحابیوں کو. تو یہ جو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ انہوں نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، تو اس لیے یہ رضائی ماں ہے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب ہجرت کر کے آئی تھی تو ایک باغ دیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار صحابہ سے لے کر. تو جب ان کے پاس اور یہ عمر ان کی زیادہ ہو گئی تھی، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور انہوں نے کافی دنوں تک وہ جو باغ انہیں ملا تھا اس باغ کی خدمت کی تھی، محنت کی تھی، اس کو سینچا تھا، سب کچھ اس کے اندر کام کیے ہوئے تھے. جب یہ فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے تک گیا تو انہوں نے وہ باغ نہیں لوٹایا. بہت غور سے سنیے گا، اس میں احساس ہے، اس واقعے کے اندر احساس ہے. ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون انکار کر سکتا ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن انکار ماں کر سکتی ہے، ماں جو ہوتی ہے نا وہ کر سکتی ہے. ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی اتنی ضرورت نہیں کہ وہ سو رہے ہوں تو وہ جگا دیں. یہ طاقت تو جبریل علیہ السلام کی بھی نہیں ہے. وہ بھی پل کے رگڑنے سے پہلے اجازت اللہ رب العزت سے لینے جاتے ہیں کہ یا غفور الرحیم اس طرح کر دوں کیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن صحابہ نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ام ایمن ہے نا وہ منع کر رہی ہے کہ میں یہ باغ نہیں دوں گی.
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان سے میں بات کروں گا، ان سے میں بات کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، جا کے ان سے کہا کہ ماں یہ جو باغ ہے نا یہ جن کا ہے آپ ان کو لوٹا دو، اس سے بہترین باغ آپ کو میں تحفے میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا دل لگ گیا ہے اس باغ سے، میرا دل اس باغ سے لگ گیا ہے، میں نے اس میں اتنی خدمت کی، اتنی چاکری کی، اب میں یہ نہیں دوں گی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اس روایت کو، کہتی ہیں کہ میں نے کہا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ماں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر رہی ہیں؟ جیسے ہی انہوں نے اتنا کہا، مطلب ایک رشتے سے دیکھا جائے تو یہ بہو بھی تھی نا، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو تھی، تو انہوں نے یہ کہا نا، ویسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا، کہا عائشہ رک جاؤ، یہ میرا اور میری ماں کا معاملہ ہے، اس میں آپ بیچ میں مت بولو۔ جو کہ ان کی بات غلط نہیں تھی، وہ صحیح بات کہہ رہی تھی کہ نا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا آپ خاموش ہو جاؤ۔ اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قربان جاؤں اس محبت پہ، ماں اور بیٹے کے پیار کو میں دیکھتے رہ گئی اور میں خاموش ہو گئی اور میں مسکرانے لگی کہ اب کیا ہونے والا ہے، کہ جناب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کا اصرار کر رہے ہیں اور یہ انکار کر رہی ہے، اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں منتظر ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ میرے ساتھ چلو، اپنی والدہ کو لیا، کہا اچھا آپ میرے ساتھ چلو، ساتھ میں لے کر گئے اور ایک باغ دکھایا، کہا دیکھو یہ باغ اگر میں دے دوں اس کے بدلے تو دے دو گی آپ؟ تو انہوں نے دیکھا اس باغ کو برابر سے، کہا نہیں مجھے یہ نہیں پسند، کہا اچھا چلو ٹھیک ہے دوسرا دکھاتا ہوں، دوسرا لے جا کر دکھا رہے ہیں۔ دیکھو یہ واقعہ بیان، اس کے اندر کوئی کرامت کوئی وہ بات نہیں ہے، صرف یہ اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری والدہ بھی ہے، ناراض ہو جاتی ہے تو ہم مناتے نہیں ہیں، ہم اپنے اسٹیٹس میں رہتے ہیں کہ آج میں اتنی فیکٹریوں کا مالک، میں یہ میں وہ میں فلاں وہ فلاں میں مناؤں گا۔ دیکھو یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، بعد اللہ رب العزت کے ان سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، وہ اپنی والدہ کو لے کر نکل گئے، صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے۔ صحابہ تو ایسے تھے، جو کتنے صحابہ ایسے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی مٹی اٹھا کر آنکھوں سے لگا دے، یہ مقام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اپنی والدہ کو منانے کے لیے ساتھ میں چل رہے۔ ایک باغ دکھایا، کہا ماں یہ باغ دے دوں اگر تو آپ مان جاؤ گی؟ انہوں نے دیکھا، کہا نہیں مجھے یہ باغ نہیں پسند، اچھا کوئی بات نہیں چلو آگے۔ دوسرا لے جا کر دکھایا، کہا یہ اگر دے دوں تو آپ مان جاؤ گی؟ تو کہا نہیں مجھے یہ بھی نہیں پسند۔ پھر تیسرا دکھایا، کہا یہ والا اگر میں دے دوں آپ کو تو آپ مان جاؤ گی؟ آپ خالی اندازہ لگائیے، وہاں صحابہ اکرام ایسے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک لفظ خالی نکلتا تھا تو وہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نشاور کر دیتے تھے۔ وہ سارے صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ماں کا کیا درجہ ہے، ماں کا کیا مقام ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتوں میں احساس پیدا کیا۔ اصل عید میلاد النبی اگر آپ منانا چاہتے ہو تو بس یہ سمجھ کر آپ اپنی ماں، اپنا بھائی، اپنی بہن جو آپ کے روٹھے ہوئے نا، جو آپ کے والد ہیں، ان کو جا کے منا لو، اور جب وہ پوچھے نا کہ بیٹا آج کیا بات ہے، اتنے دن سے تو بات نہیں کرتا تھا مجھ سے، آج کیا بات ہے، آج کیوں تو اتنا اس طرح سے آیا، تب ان سے کہنا کہ آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور یہ عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو تب وہ بھی انتظار کریں گے نا اس دن کا، تب وہ اس دن کی اہمیت کو سمجھے گی۔ آپ کی جو بہن ہے نا، 5 بھائی کے بیچ میں ایک بہن، وہ انتظار کرتے رہتی ہے کہ میرے کوئی بھائی آ جائے میرے گھر تو میں بھی لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو میرے بھائی لوگ مجھے کتنا سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے حلال اور جائز کمائی میں سے 2 روز کے بعد بہت کچھ تقسیم کریں گے، ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ تقسیم کریں گے، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں سے ایسا کرنا 1000 روپیہ نکال لینا اور اس کا ایک ڈریس لے لینا، آج ہی کرنا، کیونکہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور آج کے دن کرنے کا 70 درجہ زیادہ ثواب ہے۔ ایک جوڑا کپڑا لے لینا 1000 روپے کا یا 500، ارے میں تو کہتا ہوں اگر 100 روپے کا بھی لے لو گے نا تو آپ کی بہن اس کو ایسا سمجھے گی نا، جو سب سے قیمتی جوڑا اس کا وہی ہے، وہ لے لینا اور اسے گھر چلے جانا کہ نا بہن 2 روز کے بعد عید ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ تو یہ جوڑا پہن۔ وہ جب پوچھے نا کہ بھائی آج کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، تو اس کو بتانا کہ 2 روز کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، تو خوشی کا دن ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تو میرے ہاتھ کا کپڑا پہن۔ تو وہ ہماری بہن بھی ہر سال اس تہوار کا انتظار کرے گی، تب وہ سمجھے گی کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے۔
کہ سب سے مین جو چیز ہے نا ہمارے رشتوں میں احساس پیدا کیجیے، ورنہ ہم لاکھوں روپیہ تقسیم کر دیں اور ہم اپنی بہن کو نہ پوچھیں، اپنے بھائی کو نہ پوچھیں، اپنے والدین کو نہ پوچھیں، تو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ سب تو عرب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا، لیکن نہیں ہوتا تھا تو یہ نہیں ہوتا۔ لائٹیں آپ لگاؤ گے، بے شک لگانا میں نے بھی لگائی ہوئی، لیکن اس کے اندر ایک چیز کا خاص خیال رکھنا کہ لائٹ لگانا نا اگر تو اس میں لائٹ اپنے گھر کی لگانا، چوری کی لائٹ مت لگانا۔ اگر آپ چوری کی لائٹ لگاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ پھر مت لگانا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو پیغام دیا کر کہ چوری مت کرنا، اور پھر ان کی ولادت کے دن پر ہم لائٹ لگاویں اور چوری کی لائٹ لگاویں۔ بہرحال ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا باغ دکھایا، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے یہ بھی نہیں پسند۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، چوتھا باغ دکھایا کہ ماں دیکھو یہ والا باغ۔ جب انہوں نے وہ چوتھا باغ دیکھا تو کہا ہاں اگر یہ مجھے دے دو تو وہ والا باغ میں دے دوں گی، یہ اگر مجھے دے دو تو میں وہ والا باغ واپس دے دوں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا فرمایا الحمدللہ الحمدللہ کہ میری والدہ مجھ سے راضی ہو گئی، کیونکہ راضی خوشی انہوں نے مجھے یہ باغ دے دیا۔ وہ چوتھا والا باغ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا، اور وہ جو باغ ان کی اس میں تھا وہ لے کے اس صحابی کو دیا۔ حالانکہ وہ جو صحابی تھے وہ منع کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے پاس رہنے دیجیے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرنے آئے تھے، انصاف کرنے آئے۔ تو ایک چیز یہ، اور دوسری چیز کہ ہوتا کیا ہے ایسے تہواروں پر انسان پیسے والوں پر زیادہ دھیان دیتا ہے، پیسے